بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، آج سورہ فیل کا ترجمہ اور سورہ قریش کا ترجمہ اور ان کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ سورہ فیل کے معنی ہے ہاتھی، چونکہ اس کے اندر ہاتھی والوں کا قصہ ذکر فرمایا گیا اور ان کو جو سزا اللہ نے دی اس کا ذکر فرمایا، اس لیے اس سورت کو سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ سورہ فیل کا ترجمہ ہم پہلے آپ کو بتلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ علم ترى کیف فعل، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل، کہ کیا حال کیا، ربک، تیرے رب نے۔ کیف، کیسے، فعل، کیا، ربک، تیرے رب نے، کیا حال کیا تیرے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم یجعل قیدہم، علم یجعل، کیا نہیں بنایا، قیدہم، ان کے مکر کو، فی تضلیل، غلط، وارسل علیہم، اور بھیجے ان پر، ارسلہ میں نے بھیجنا، اور اللہ نے بھیجے علیہم ان پر، طیرن ابابیل، پرندے غول در غول۔ طیرن کا معنی ہے پرندے اور ابابیل یعنی پرندے غول در غور۔ یہ ایک پرندہ ہے جو کبوتر سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے، تو فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ ترمیہم، جو پھینکتے تھے ان پر، ترمیہم، جو پھینکتے تھے، وہ پرندے ان پر پھینکتے تھے، بحجارتن، پتھر، من سجیل، کنکر کے پتھر پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو، فجعل، بنا دیا، ہم ان کو، کعصف، بھوسے کی طرح، مأکول جو کھایا ہوتا ہے۔ جانور جب بھوسا کھاتا ہے تو کھا کر جگالی کرتا ہے، تو وہ اور زیادہ، بھوسا تو پہلے ہی بھوسا ہوتا ہے، تو یہ اور زیادہ پھر کیا ہو جاتا ہے، جو بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو، اصحاب فیل کو، اس طرح کر دیا، ابابل، پرندے کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے۔ یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ابرہہ نامی یمن کا گورنر، جس نے یہ منصوبہ بنایا کہ بیت اللہ کو مسمار کروں گا، بیت اللہ کو ڈھاؤں گا، اس نے اپنی فوج تیار کی اور چلا۔ راستے میں مسلمانوں نے دفاع کیا اور اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ بڑا طاقتور تھا، اس نے ان کو شکست دے دی۔ پھر ایک اور جگہ راستے میں ٹھہرے، جو ہے نا مسلمانوں نے، عرب نے پھر جو ہے نا وہ کیا کیا، حملہ کیا، اس کے ساتھ لڑائی کی، جنگ کی، لیکن اس نے ان کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد طائف کے قریب پھر پڑاؤ کیا اور وہاں کے لوگوں نے مصالحت کر لی، اور پھر یہاں پر مکہ کے قریب ایک جگہ آ کے پڑاؤ کیا اس نے، اور وہاں پر پھر حضرت عبد المطلب ان سے بات کی کہ بھئی آپ کے، اور کہا کہ بھی آپ کے جو حناطہ آدمی جو ان کی طرف سے تھا، اس کو بھیجا کہ سرداران قریش میں سے کسی سردار کو بلاؤ۔ چنانچہ عبد المطلب کو بلایا گیا تو آپ سے بات ہوئی، اور اس نے پہلے سے ہی کئی اونٹوں کو
قریش کے کئی اونٹوں کو اس نے قبضہ کر لیا تھا، جن میں سے 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے، 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ عبد المطلب آئے اور آ کر کہا کہ تم نے میرے 200 اونٹ جو ہے نا وہ لے لیے، واپس کرو۔ اس نے واپس کر لیے۔ عبد المطلب نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور جو ہے تم اس پر چڑھائی نہ کرو، اس کو نہ ڈھاؤ، اس کو مسمار نہ کرو۔ تو ابرہہ کہنے لگا کہ مجھے آپ پر بڑا تعجب ہوا ہے کہ آپ نے پہلے جو بات کی ہے آ کر اونٹوں کی بات کی ہے اور بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تو عبد المطلب نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اونٹ میرے تھے، میں نے ان کے متعلق بات کی، کعبۃ اللہ یہ میرے اللہ کا ہے، وہ خود ہی اس کے بارے میں تم سے نمٹ لے گا، وہ خوب اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ تو ابرہہ کہنے لگا کہ تمہارا اللہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اس کو مسمار کر کے رہوں گا، نعوذ باللہ، کعبہ کو۔ چنانچہ بات ختم ہو گئی، چلے گئے، اور اسی وقت عبد المطلب کعبۃ اللہ کو پکڑ کر جو ہے اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اور بھی قریش جو ہے نا وہاں جمع ہو گئے اور اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ مکہ کی پہاڑیوں پر جا کر بسیرا کر لیا کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے دعا کر دی ہے، اب یہاں پر اللہ کا عذاب آئے گا جو ان کو پیس کر رکھ دے گا۔ چنانچہ صبح ہوئی اور انہوں نے اپنے ہاتھیوں کے ذریعے سے حملہ کرنا شروع کیا۔ تقریباً 8 یا 9 ہاتھی تھے یا اس سے کم زیادہ۔ تو بڑا جو ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ تو طائف سے جو آدمی راستے میں یا اس سے پہلے جہاں مسلمانوں سے جنگ ہوئی تو ایک آدمی وہاں کا بادشاہ انہوں نے قید کر لیا تھا اور اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ تو وہاں کے جو بادشاہ تھا اس نے ہاتھی کے کان کے اندر، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اور نام جو ہے نا اس کے ہاتھی کے کان کے اندر کہا کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، تو جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا، اسی کے اندر تیری خیر ہے۔ چنانچہ اب وہ انہوں نے آ کر ہاتھیوں کو اٹھانا شروع کیا، ہاتھی اٹھ ہی نہیں رہا، بڑا اس کو مارا اور جناب تیر مارے اور فلاں، لیکن وہ نہیں اٹھا۔ اور اب پھر یمن کی طرف دوبارہ اس کو لٹانا چاہو، اسی وقت کھڑا ہو گیا۔ مشرق کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے، کھڑا ہو گیا، اور سب اطراف کی طرف جا رہا ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف جب اس کے لیے اٹھاتے ہیں تو وہ نہیں اٹھ رہا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا کرشمہ یہ دکھا دیا اپنی قدرت کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پرندے بھیجے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، پرندے غول در غول ان پر آئے۔ اور پرندے کیسے تھے کہ ہر پرندے کے چونچ میں ایک کنکر تھا اور 2 پاؤں کے اندر، وہ جس کو بھی لگتا تھا اس کو چیرتا تھا، اور چیرنے کے بعد وہ زمین کے اندر دھنس جاتا تھا۔ ہر شخص جتنے بھی تھے ان کو لگا اور ان کو وہیں نیست و نابود کر دیا۔ کچھ بھاگ گئے اور وہیں پر جو ہے نا ان کو بھاگتے بھاگتے جو ہے نا وہ مرے۔ اور اسی طرح ابرہہ جو تھا اور پھر وہاں سے بھاگا، اور جب یمن کے دارالحکومت صنعاء کے اندر آیا تو وہاں پر اس کی ہڈیاں ساری گل سڑ گئیں اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایسی جو ہے نا خطرناک موت آئی، ایسی خطرناک موت۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ترمیہم بحجارۃ، وہ پتھر ان کو لگتے تھے، وہ جو ہے نا وہ جو پرندے تھے وہ ان کو مارتے تھے، بحجارۃ، پتھر، من سجیل، کنکر کے، فجعلہم کعصف مأکول، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھوسے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ مأکول کھایا ہوا، عصف کہتے ہیں بھوسے کو، کعصف مأکول کر دیا۔ جب یہ ہوا، جب یہ واقعہ ہوا تو لوگ پورے عرب کے دلوں کے اندر قریش کی عظمت بیٹھ گئی۔ کبھی قریش تو ایسے لوگ ہیں، یہ تو اللہ والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نا ان کی مدد فرمائی ہے۔
اور اللہ نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہ ابابیل پرندے بھیجے، اور اس طرح ان کی جو ہے نا مدد اللہ نے فرمائی ہے، تو لوگوں کے دلوں کے اندر عظمت بیٹھ گئی۔ اور اس سے جو اگلی صورت آ رہی ہے سورہ قریش، سورہ قریش کے اندر، سورہ قریش بھی اسی صورت کا ایک حصہ ہے۔ یمن کے اندر بھی سفر ہوتا تھا قریش کا، اور شام کے اندر بھی سفر ہوتا تھا تجارت کی غرض سے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہاں پر انا اہلکنا اصحاب الفیلی، کہ ہم نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا، اب ان کے لیے سفر اور آسان کر دیا۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کے گرمی اور سردی کے موسم میں سفر کے ساتھ مانوس ہونے کی وجہ سے، کہ سردی کے اندر جو ہے نا وہ یمن کی طرف جو ہے نا سفر کرتے تھے، اور گرمی میں شام کی طرف، شام ٹھنڈا ملک تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہم نے ان کے لیے اور آسانی کر دی، اب یہ جو ہے نا بلا خوف و خطر سفر جو ہے نا یہاں کریں گے تجارت کی غرض سے۔ فَلْيَعْبُدُوا، اب چاہیے کہ یہ عبادت کریں۔ اب اللہ نے ان پر اتنا احسان کر دیا کہ ان کے لیے راستے کو صاف کر دیا۔ جہاں بھی جائیں گے لوگ عزت کریں گے۔ فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ یہ عبادت کریں، رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، یعنی بیت اللہ کے رب کی۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ ذات کہ جس نے ان کو کھلایا، من جو بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف سے، یعنی راستے کے اندر جو خوف و خطرات ہیں دشمن کا، ڈاکوؤں کا، ان سب سے اللہ نے ان کو امن کے اندر کر دیا۔ اور اب تجارت جب کی تو پھر پورے عرب، چونکہ ایسا ملک ہے، اور خاص کر مکہ کے ارد گرد کوئی ایسے جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے کہ جس سے پھل اگے یا کھیتی باڑی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہاں پر ہر قسم کے پھل پوری دنیا سے یہاں پر پہنچا دیے، اور اب تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کھینچے چلے آ رہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ تو یہ صورت بھی سورہ فیل کا حصہ ہی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا اس پر موقوف ہے، اس لیے کہ یہ جو لإیلاف قریش ہم ترجمہ کرتے ہیں جب، کہ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، اب اس کی وجہ کیا ہے وہ پہلے بیان ہوئی پہلی صورت کے اندر، کہ ہم نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا، اب یہ بلا خوف و خطر شام اور یمن میں سفر کر سکیں گے تجارت کے لیے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ وہ ہے کہ جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک کی حالت میں، اور ان کو جو ہے نا امن دیا خوف سے۔ وما علینا الا البلاغ۔